پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے خصوصی مہمان ہیں محترم ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں جی مدارس کی رجسٹریشن کے تنازع پہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہم جیسے لوگ ہی سمجھتے ہیں، مطلب ایک جو عام پاکستانی وہ کہتے ہیں جی تعلیمی ادارے کو تو ظاہر ہے کہ وزارت تعلیم میں رجسٹر ہونا چاہیے، وہ کیوں ڈپٹی کمشنر کے پاس جائے، وہ کیوں مطلب سوسائٹی ایکٹ کے تحت، تو یہ سمجھائیے گا۔ اور اس میں اعتراض کی کیا بات ہے کہ اگر جناب جو ہے وزارت تعلیم اگر رجسٹر کرتی ہے وہی تو ان کی جگہ بھی بنتی ہے جی رجسٹریشن کی۔ جی دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ڈی جی آر ای وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کا بندوبست نہیں تھا، اس وقت تک مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹی ایکٹ 1860 کے ذیل میں ہوتی تھی۔ 2005 اور 6 میں اس میں دفعہ 21 کا اضافہ کر کے مدارس کو بھی باقاعدہ طور پہ شامل کر لیا گیا۔ لیکن جب ڈی جی آر ای بن گیا اور وزارت تعلیم کے ساتھ مدارس کا تعلق قائم کر دیا گیا، تو اب ہونا یہی چاہیے کہ مدارس کا جو رجسٹریشن کا معاملہ ہے وہ وزارت تعلیم میں ہی ہونا تو یہی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اسٹریم یہ کہہ رہی ہے یا کوئی گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے 1860 کے ایکٹ کے تحت ہی جانا ہے، تو جس طریقے سے پاکستان میں کام کرنے کے 2-3 قوانین ہمیں مل جاتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے بھی 2 اسٹریم بنا لیں، ایک کا تعلق 1800 نعیمی صاحب یہ کوئی اچھا عمل تو نہیں نا کہ کئی مطلب پیریلل اگر نظام ہوں گے کسی ملک میں تو ملک اچھا چلتا تو نہیں ہے۔ ہمیں پہلی شکایت ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں مطلب اے لیول الگ ہے، حکومت کے اسکول الگ ہیں، پرائیویٹ اسکول الگ ہیں، مدارس الگ ہیں، مدارس میں بھی آپ تفریق پیدا کر دیں تو ایک ہونا چاہیے نظام تعلیم ان کا رجسٹریشن کا معاملہ۔ مدارس میں تفریق پیدا نہیں ہوگی جی، میری عرض سنیے، مدارس میں تفریق پیدا نہیں ہوگی، مسئلہ صرف رجسٹریشن کا ہوگا۔ اور میں اس ضمن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جو بھی اسٹریم مدارس کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے گی اور ان کے مسائل کو حل کرے گی وہی پائے گی۔ اگر ڈی جی آر ای مدارس کے معاملات اور مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو مدارس کا سیٹ اپ اور مدارس خود سے چاہیں گے کہ ڈی جی آر ای میں رجسٹر کروائیں۔ جس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ ڈی جی آر ای میں اب تک 18,400 کے قریب مدارس رجسٹر ہو چکے ہیں، جن میں سے 14,000 مدارس 10 نئے بورڈ کے ساتھ ہیں اور 4,400 مدارس یہ وہ ہیں جو پچھلے پرانے 5 بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹ ہیں، ان کے ہاں ان کا تعلق ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قانونی، معاشرتی اور معاشی معاملات کے لیے رجسٹریشن کا ہونا ازحد ضروری ہے۔ اور چونکہ رجسٹریشن کا نظام معطل ہوا تھا جب ڈی جی آر ای کا نظام سامنے آیا۔ نعیمی صاحب ایک جو پیغام جاتا ہے صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی، کہ ہمارے مدارس جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی گورنمنٹ اوور سائٹ کے قائل نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں جی ہم ایک نو مینز لینڈ ہم جو چاہے کریں اور ہم سے کوئی پوچھے نہ کہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے۔ دنیا میں کہیں سعودی عرب کی اگر آپ بات کریں اور دیگر اسلامی ممالک کی، کہیں پہ مساجد میں ڈبے نہیں رکھے ہوتے چندے کے، کہیں پر جو ہے مدارس میں مسجدوں میں نہیں رکھے ہوتے، لوگ مطلب جو بھی دیتے اس کی رسید ہوتی ہے، پیسہ کہاں سے آیا کہاں گیا۔ جی دیکھیے، رجسٹریشن کا کوئی بھی نظام ہے اس کا ایک بنیادی عنصر آڈٹ کا کروایا جانا ہے، درست، چاہے 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کو لے لیں، چاہے ڈی جی آر ای کے معاملے کو لے لیں، اس میں لازمی کمپوننٹ آڈٹ کا ہونا ہے۔ آپ کسی بھی سسٹم میں چلے جائیں گے، آپ کو اپنے مدرسے کا آڈٹ اور تعلیمی رپورٹ بہر صورت ہر سال پیش کرنی پڑے گی اپنے اس سسٹم میں جہاں پہ آپ رجسٹر ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کو آڈٹ کروائے جانے کے عمل کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہ ہے، اور وہ بالکل تیار ہیں ہول ہارٹلی مدارس کے اپنے مدرسے کے آڈٹ کروانے نہیں، یقیناً بہت سارے بڑے مدارس بالکل دامے در میں سکھنے تیار ہیں، لیکن وہ مدارس بھی ہیں کہ جہاں پر الزام ہے کہ جناب فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے، انتہا پسندی کو ہوا دی جاتی ہے، جو ہے رشتہ ناتا جوڑا جاتا ہے انتہا پسندی اور مطلب ہے پھر بعد میں انتہا پسندی پہلا قدم ہوتا ہے دہشت گردی کا، تو وہاں پر بھی تو مسئلہ ہے۔ اور وہ بچے جو ہیں معصوم، ان کو ان کی ذہن سازی منفی انداز میں ہوتی ہے، ان کو غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ نعیمی صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جہادیدہ شخصیت ہیں، اس کا تدارک کیسے اور جو دنیا کے خدشات ہیں آپ کیسے دور کریں گے؟ جی دیکھیے، یہ بات بالکل واضح ہے، جو ہمارا قانون ہے وہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ کہیں پر بھی اگر مسلکی تفریق سکھائی جاتی ہے، منافرت سکھائی جاتی ہے، پریجوڈس سکھایا جاتا ہے، تو پھر انتظامیہ کو اس عمل کا اختیار ہے کہ وہ ان مدارس کو نہ صرف بند کرے بلکہ جہاں کہیں سے بھی انتہا پسندی اور شدت پسندی کے سوتے پھوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں
ان مدارس کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں اور کہیں پر بھی کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا. اور میں بہت کلیئر ہوں اس معاملے کے اندر. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کچھ مدارس ایسے ہیں تو تمام مدارس کو دہشت گرد قرار نہ دیا جائے. جو مدارس حکومت کے علم میں ہیں، جو دہشت گردی کے ذیل میں آتے ہیں اور وہ اس میں کسی جگہ کے اوپر ملوث ہیں، تو پھر انہیں واقعتاً حکومت کو چاہیے کہ وہ نہ صرف روکے بلکہ ان کا سدباب بھی کرے. اچھا، مجھے کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے، 20-30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس، اگر آپ مختصر جواب دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو منایا جا سکتا ہے اور مولانا کو راضی کیا جا سکتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کہ وہ جو نیا جو بنا ہے وزارت تعلیم کے ساتھ وہاں پر رجسٹر ہوں؟ کیوں سوسائٹی ایکٹ کے پیچھے پڑے ہوئے وہ؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کے سامنے نہ صرف ایک پکچر رکھی گئی جو کہ 5 وفاق اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی ہے، باقی 10 جو نئے بورڈ بنائے گئے ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے، اور ایک خلیج قائم ہو گئی ہے. اس خلیج کو ختم ہونا چاہیے، اور مولانا کو خود بھی چاہیے کہ وہ جو باقی مدارس کے ریزرویشنز ہیں یا ان کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں تو وہ انہیں لازمی طور پہ سنیں، اور ایک امیکیبلی ایک ایسا مسودہ قانون دوبارہ سے پیش کیا جا سکتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کیونکہ پہلے ایک منوپلی تھی 5 بورڈز کی، اب وہ 5 سے بقول آپ کے 15 ہو گئے، تعداد زیادہ ہو گئی، زیادہ ڈیموکریٹک ہو گئے. تو یہ تو نہیں جو پرانے بورڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب نئے نظام کے تحت تو ہماری جو منوپلی تھی ختم ہو گئی، اب تو جس کا چاہے ایک بورڈ بنا لے. تو یہ تو ان کا میرے خیال میں کہیں پہ بیک آف دا مائنڈ یہ ایشو تو نہیں ہے ان کے پاس. یہ تو ان پرانے جو بورڈز ہیں ان کے رہنما ہی اس بارے میں وضاحت دے سکتے ہیں، وضاحت کر سکتے ہیں. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جب حکومت ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کرنے جا رہی ہے، جیسے پنجاب کے اندر پنجاب یونیورسٹی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے، تو پھر پرانی یونیورسٹی ہونے کے ناطے پنجاب یونیورسٹی یہ کہنے میں حق بجانب ہونی چاہیے کہ جی آپ نے ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کر کے ہمارے اسٹوڈنٹس کو کرٹیل کر دیا. بہت بہت شکریہ نعیمی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً جو ہے بورڈز کے درمیان خلیج نہیں پیدا ہونی چاہیے، اور بورڈز اور حکومت کے درمیان خلیج پیدا نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو ہے اتنا حساس موضوع ہے، ہم لوگوں نے بنا بھی دیا ہے اس کو، اس میں اس بات کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ جو مدارس کے ہمارے بچے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جیسے بھی بتایا 18,700 رجسٹرڈ جو ہیں مدارس ہیں، ان بچوں کا بھی حق ہے کہ انہیں اچھی تعلیم ملے. جہاں دینی تعلیم ملتی ہے وہیں پر انہیں جدید تعلیم بھی ملے، ان کو ووکیشنل ٹریننگ بھی ملے، تاکہ وہ پاکستان کے کارآمد شہری بن سکیں اور پاکستان کو آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں.